بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: بے شک تمہارے نام ماہ شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ ایک چھوٹا اور پیارا سا بچہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے قریب سے گزرا تو وہ بزرگ اس بچے کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور کہنے لگے وہ بابرکت درخت ظاہر ہو چکا ہے۔ دوسرے نے فرمایا اس درخت سے کئی شاخیں نکلے گی۔ تیسرے نے کہا کچھ عرصے میں اس درخت کا سایہ طویل ہو جائے گا۔ چوتھے نے فرمایا کچھ عرصے میں اس کا پھل زیادہ ہوگا اور چاند چمک اٹھے گا۔ پانچویں نے فرمایا کچھ عرصے بعد لوگ ان سے کرامت کا ظہور دیکھیں گے اور بہت زیادہ ان کی جانب مائل ہوں گے۔ چھٹے نے فرمایا کچھ ہی عرصے بعد ان کی شان و عظمت بلند ہو جائے گی اور نشانیاں ظاہر ہو جائے گی۔ ساتویں نے فرمایا نہ جانے کتنے دروازے ان کی وجہ سے بند ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ ان کے مرید ہوں گے۔ اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے جس نے ہمارے دلوں میں اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی محبت پیدا فرمائی ہے۔ ابھی جس نیک اور با کرامت بچے کا ذکر ہوا یہ کوئی اور نہیں بلکہ سلسلہ رفاعیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا محی الدین سید ابو العباس احمد کبیر رفاعی حسینی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ناظرین، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے اس وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے 40 دن پہلے آپ کے ماموں حضرت سیدنا منصور بطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ دیکھا کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: اے منصور، 40 دن بعد تیری بہن کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا، اور جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اسے تعلیم کے لیے شیخ ابو الفضل علی قاری واسطئی کے پاس بھیج دینا اور اس کی تربیت سے ہرگز غفلت نہ برتنا۔ اس خواب کے پورے 40 دن بعد حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہو گئی۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیم اپنے ماموں کے زیر تربیت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اللہ کے پیدائشی ولی تھے، اس کے لیے آپ کا حافظہ اور آپ کا علم عام بچوں سے کچھ برتر تھا۔ اس کے لیے آپ نے بہت ہی کم عمر میں یعنی آپ تقریباً 7 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ ہو گئے، یعنی آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اسی سال آپ کے ابو جان کسی کام کے سلسلے میں بغداد شریف لے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو جان کے انتقال کے بعد آپ کے ماموں جان شیخ منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ اور آپ کی امی جان کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اپنی سرپرستی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ قرآن پاک تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے ہی حفظ کر چکے تھے، لہٰذا کچھ دنوں بعد حضرت شیخ منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پاک کے مطابق واسط میں حضرت شیخ علی قاری واسطئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھیج دیا۔ شیخ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ استاد صاحب کی بھرپور شفقت اور اپنی خود اداد صلاحیتیں کے نتیجے میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 20 سال کی عمر میں ہی تفسیر، حدیث، فقہ، معانی، منطق اور فلسفہ اور تمام مروجہ علوم ظاہری حاصل کر لیے اور ساتھ ہی اپنے ماموں جان شیخ منصور بطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علوم باطنی بھی حاصل کرنے لگے۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ نے باطنی علوم میں بھی بہت جلد کمال حاصل کر لیا
اور آپ کی سجادہ نشینی کا واقعہ کچھ یوں ہے، جب حضرت سیدنا شیخ منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی اپنے بیٹے کے لیے خلافت کی وصیت کر دے۔ شیخ منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہیں، بلکہ میرے بھانجے احمد کے لیے خلافت کی وصیت ہے۔ زوجہ محترمہ نے جب اصرار کیا تو آپ نے اپنے بیٹے اور بھانجے امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلوایا اور دونوں سے فرمایا میرے پاس کھجور کے پتے لاؤ۔ بیٹا تو بہت سے پتے کاٹ کر لے آیا، مگر سیدنا امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی پتا نہ لائے۔ وجہ پوچھی تو حکمت سے بھرپور جواب دیتے ہوئے عرض کی میں نے سب کو اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے پایا، اس لیے کسی پتے کو نہیں کاٹا۔ جواب سن کر شیخ منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زوجہ محترمہ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمایا میں نے بھی کئی مرتبہ یہی دعا کی تھی کہ میرا خلیفہ میرا بیٹا ہو، مگر مجھ سے ہر مرتبہ یہی فرمایا گیا کہ تمہارا خلیفہ تمہارا بھانجا ہے۔ لہٰذا 28 سال کی عمر میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مامو جان کی طرف سے خلافت عطا ہوئی اور اسی سال شیخ منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی زیادہ عبادت کیا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 400 رکعات نوافل پڑھا کرتے، جن میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، نیز روزانہ 2000 مرتبہ استغفار بھی کرتے۔ مخلوق خدا پر بڑی شفقت کیا کرتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دھوپ میں چل رہے ہوتے اور کوئی ٹڈی آپ کے کپڑوں میں سایہ دار جگہ پر بیٹھ جاتی تو جب تک اڑ نہ جاتی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی جگہ ٹھہرے رہتے اور فرماتے اس نے ہم سے سایہ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یوں ہے، ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خارش زدہ کتے کو دیکھا جسے بستی والوں نے باہر نکال دیا تھا۔ آپ اسے جنگل میں لے گئے اور اس پر سائبان یعنی بارش اور دھوپ سے بچانے کے لیے جو چھپری باندھی جاتی ہے بنایا، نیز اسے کھلاتے پلاتے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے رہے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھرپور توجہ کے نتیجے میں وہ تندرست ہو گیا تو آپ نے اسے گرم پانی سے نہلا کر صاف ستھرا کر دیا۔ دیکھا ناظرین کس طرح اللہ والے انسان تو انسان جانوروں پر بھی اپنی شفقت کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ میں رحم دلی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین ہمیں بھی بزرگوں کی سنت کو اپناتے ہوئے تمام مخلوق خدا پر ان کے ساتھ میں رحم دلی کا صلہ کرنا چاہیے، جس طرح فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ایک فاحشہ یعنی بدکار عورت کی صرف اس لیے مغفرت فرما دی گئی کہ اس کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا جو کنویں کے پاس پیاس کے مارے ہانپ رہا تھا، قریب تھا کہ شدت پیاس سے مر جاتا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتار کر دوپٹے سے باندھا اور پانی نکال کر اسے پلایا تو یہی عمل اس کی بخشش کا سبب ہو گیا۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیماروں اور اپاہجوں سے بھی بڑا ہی رحم دلی کا سلوک ہوتا۔ آپ ان کی بہت ہی زیادہ امداد کرتے اور ان کی مدد کرتے، اور حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بھی معمول شریف تھا کہ مریضوں اور اپاہجوں یعنی جو پاؤں سے معذور اور معذوری افراد ہیں، جیسا کہ کوئی جسم کے کوئی حصے سے معذور ہو، ان کے پاس جاتے اور ان سے ہمدردی بھرا سلوک کرتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے سر اور داڑھی سے میل صاف کرتے، ان کے پاس کھانا لے جاتے، ان کے ساتھ مل کر کھاتے اور بطور عاجزی ان سے دعائیں کرواتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گاؤں کے کسی شخص کی بیماری کا سنتے تو اس کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتے، اگرچہ راستہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہوتا، اور کبھی کبھار جانے آنے میں 1-2 دن لگ جاتے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ آپ راستوں پر کھڑے ہو کر نابیناؤں کا انتظار کرتے، اگر کوئی مل جاتا تو ہاتھ پکڑ کر انہیں منزل تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو میرے ناظرین، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا بہت ہی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ پاک تو توفیق دے تو ہمیں اپنے اطراف میں رہنے والے تمام مسلمانوں کا یا تمام مخلوق خدا وغیرہ کے دکھ درد میں کام آنا چاہیے۔ اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دے
اللہ پاک اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرما دے گا، اور جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کر دے اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرما دے گا، اور جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا اللہ کریم اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور اللہ پاک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں حدہ درجے تک بہت ہی زیادہ عاجزی اور انکساری تھی۔ ایک دن حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی نے بطور عاجزی اپنے مریدوں سے فرمایا، تم لوگوں نے میرے اندر کوئی خامی دیکھی ہو تو مجھے بتا دو۔ ایک مرید نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا سیدی، آپ میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، اے میرے بھائی، کون سا عیب؟ اس نے بھی عاجزی پر مبنی جواب دیتے ہوئے عرض کی، ہمارے جیسے برے لوگوں کو اپنی صحبت سے نوازے رکھنا۔ یہ سن کر سب مرید رونے لگے، ساتھ ہی ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی اور فرمانے لگے، میں تمہارا خادم ہوں، میں تم سب لوگوں سے کم تر ہوں۔ تو سنا ناظرین، آپ نے احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت کے عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود کس قدر عاجزی و انکساری فرماتے تھے۔ یقیناً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارک میں ہمارے لیے بے شمار ہدایتیں ہیں، اور مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ عاجزی صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، کیونکہ یہی عاجزی عظیم ثواب اور ترقی درجات کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے عاجزی کرتا ہے تو ایسی عاجزی وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ آپ کے خادم خاص حضرت یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وصال سے پہلے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرض اسہال یعنی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ 1 ماہ تک اسی تکلیف میں مبتلا رہے اور 20 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ نیز زندگی کے آخری لمحات میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نہایت رقت طاری تھی۔ اپنا چہرہ اور داڑھی مبارک مٹی پر رگڑتے اور روتے رہتے، لبوں پر یہ دعا جاری تھی، یا اللہ عفو درگزر فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے اس مخلوق پر آنے والی مصیبتوں کے لیے چھت بنا دے۔ آخر 78 سال کی اس دنیا میں رہ کر آپ مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا کام سر انجام دینے کے بعد بروز جمعرات 22 جمادی الاولیٰ سن 578 ہجری بمطابق 13 ستمبر سن 1182 بوقت ظہر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا سے آخرت کا سفر اختیار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے آخری کلمات یہ تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور بزرگان دین حضرت شیخ رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ یوں لکھتے ہیں کہ بعد وصال بھی آپ مخلوق خدا کی حاجت روائی فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت شیخ عمر فاروسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے کئی مرتبہ امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبر مبارک سے بآواز بلند میری ایک حاجت کے بارے میں فرمایا، جا تیری حاجت پوری کر دی گئی، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں دینا نہ بھولیں۔ تو ہمیں اگلے ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔